وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني وريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ خدر انصار کا ایک قبیلہ ہے۔ اسی قبیلے کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں خدری کہا جاتا ہے۔ یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ بارہ غزوات میں یہ حضور کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلی جنگ جس میں آپ نے حصہ لیا وہ جنگ خندق۔ ان کا نام سعید تھا، والد کا نام مالک تھا اور وہ سنان کے بیٹے تھے۔ یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی تھے۔ جیسا کہ پہلے کہہ چکا کہ یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، دین کی بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ انہی سے یہ حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ خروج کے معنی نکلنا۔ فی اضحیٰ او فطرن،
عید اضحیٰ میں یا عید الفطر میں؟ راوی کو شک ہو گیا، جو روایت کر رہے ہیں ان کو شک ہوا کہ یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے یا تو پھر عید الفطر کا ہے یا عید اضحیٰ کا ہے۔ حضور عید کی نماز صحرا میں پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحرا میں جو نماز ہوتی ہے وہ بڑی کشادگی رکھتی ہے، کوئی بھی پہنچے وہ صحرا سب کو سمیٹ لے، اور ظاہر عیدین کی نماز میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ہر کوئی نکلتا۔ تو یہ 2 جماعت اور 3 جماعت والی جو چلی ہے آج، اس کی ضرورت نہ تھی، کتنے ہی آدمی ہو صحرا سب کو سنبھال۔ یہاں بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی بڑی جگہیں جو ہوتی ہیں عید الفطر کی اور عید اضحیٰ کی نماز وہیں ہوتی، یہاں بھی آزاد میدان میں ہوتی رہی۔ یہ اور بات ہے اگر یہاں کا میدان بھی نہ سمیٹ سکے لوگوں کو تو مسجد میں ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے حضور صحرا میں ہی نکلتے تھے عیدین کی نماز۔ یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے جسے عید کی نماز کہتے ہیں اور بقر عید کی نماز کہتے ہیں، اور یہ جمعہ کی نماز بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ سب کو سمیٹتی تھی، دوسرے یہ اس میں مرد بھی نکلتے تھے، عورتیں بھی سب نکلتے تھے۔ آج تو آپ کہیں کہ وہ عید کی خوشی منانے کے لیے نکلتی تھی، آج تو یہی رہے گا، اور اسی لیے اخبار والوں کے پاس ایک رٹا رٹایا گھسا گھسایا جملہ ہے، بڑی دھوم دھام سے منائی، بہت جوش و خروش کے ساتھ منائی، یہ ملے گا آپ کو، بڑے عید بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ کیا جوش و خروش؟ گریو زاری کے ساتھ منائی گئی۔ اس کو پتہ نہیں میلے ٹھیلے کا رنگ دے دیا۔ عورتیں اس لیے پہلے عید کی نماز میں نہیں نکلتی، حضور کا پیارا خطاب سننے کے لیے، اپنا دین سیکھنے کے لیے نکلتی تھی۔ اس لیے جیسے مردوں کو خطاب ہوتا تھا ویسے عورتوں کو بھی خطاب ہوتا تھا، عورتیں بھی نکلتی، اور نکلنے کا حکم اس طرح تھا کہ بعض خواتین کے بارے میں کہا گیا حضور ان کو کیسے نکالیں، ان پردہ نشین خواتین کو کس طرح سے نکالیں، ان کے پاس تو اوڑھنے کی چادر بھی نہیں ہے۔ یہ برقع وغیرہ تو آج کا فیشن ہو گیا ہے، کپڑا اتنا مہنگا نہیں جتنا برقع مہنگا ہے۔ کہا اگر کپڑا نہیں بھی دیکھنے کے لائق رہا تو ذرا برقعے کی شان دیکھیے۔ ولا حول ولا قوة، اب تو ہر چیز فیشن میں آ گئی ہے۔ تو
عورتیں اپنا دین سیکھنے کے لیے نکلتی تھی. تو جیسے مردوں کو خطاب ہوتا تھا عورتوں کو بھی خطاب ہوتا، بلکہ عورتوں میں کچھ خصوصی خطاب ہوتا تھا. وہ اپنا دین سیکھنے کے لیے نکلتی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونے کے لیے نکلتی تھی کہ جہاں اتنے مسلمان دعا کریں گے اور اتنے مسلمان حضور کی دعا پر آمین کہ ہم بھی کہیں گے، تو ظاہر پھر حضور کی دعا دعا ہے. جس نے اس پر آمین کہہ دیا اس کی تو مغفرت کا سامان ہوا. کہا تو مسلمانوں کی دعا میں اس طرح سے ہم شریک ہوئے. یہ مقاصد تھے ان کے، دین سیکھنا اور تمام مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا تھا. جہاں اتنے لوگ دعا کریں کسی کی تو سنی جائے گی، اور جب کسی کی سنی جاتی تو قدرت سب کی سن لیتی ہے. مسلمانوں کے دعا میں شریک ہونے کے لیے نکلتے. اب دیکھیے کہتے فمر علی النساء، تو حضور نے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ مردوں سے الگ بیٹھتی تھی. نماز میں بھی آتی تھی تو سب سے پیچھے کھڑی ہوتی تھی عورتیں. حضور نے گزر فرمایا عورتوں کے گروہ کے اوپر، یعنی حضور تشریف لائے وہاں. مرور کے معنی ہیں عربی زبان میں گزرنا. فمر علی النساء، تو حضور نے گزر فرمایا عورتوں کے اوپر. اب انہیں خطاب حضور کر رہے ہیں، یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، صدقہ کرو. خاص طور سے عورتوں کو ہوا حکم صدقے، اس لیے کہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ روکنے والی ہوتی ہیں. اسی لیے ہوشیار مرد خود نہیں خرچ کرتے، عورتوں کو دے دیتے ہیں. وہ بہت روکتی ہیں، لیکن جب سخاوت پہ اترتی ہیں تو پھر مردوں کے پیچھے بھی ڈالتی ہیں. لیکن بہت کم ہوتی ہیں کہ مردوں کو بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں. لیکن زیادہ روکنے کی عادت ہے عورتوں کی، بہت کم خرچ کریں گے. اس لیے ہوشیار مردوں نے بڑی ہوشیاری سے، ہم نے تو سب اس کو دے دیا ہے جو چاہے. ارے ہوشیار ہم جانتے ہیں تیری ہوشیاری کو، تیری ہوشیاری معلوم ہے سب، کہ کم سے کم خرچ ہو. ان کو حکم ہوا کہ صدقہ کرو. یہ اس لیے حکم ہوا کہ تمہاری عادت میں روکنا ہے، لیکن قدرت چاہتی ہے کہ تم صدقہ کرو، روکو نہیں. اور عرش کے مالک سے محتاجی کا خوف بھی نہیں کرنا. صدقہ کرو. تو تصدقنا، اے عورتیں صدقہ کرو. سب سے پہلا جملہ ہے صدقہ کرو. تو عید کے دن بھرپور وہ صدقہ بھی کرتے تھے، تو بڑے جوش خروش سے نہیں مناتی تھی. یہ آج کے اخبار والے بیچارے، خاص طور سے اردو کے، مبلغ علم کچھ ہے نہیں، دینی نالج کچھ ہے نہیں، بڑے جوش و خروش سے منائے. پتہ نہیں کیا جوش تھا اور کیا خروش تھا، کچھ پتہ نہیں. صدقہ کرو. یہ اس لیے حکم دیا، حضور آگے فرما رہے ہیں تصدقنا، تم لوگ صدقہ کرو. فَإِنِّي أُرِيدُ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ،
اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے تم میں سے زیادہ کو جہنم میں. حضور فرماتے ہیں میں نے جو جنت کو دیکھا مجھے قدرت نے پہلے ہی دکھا دیا کہ کون جنت میں ہے اور کس تعداد میں ہے. تو مجھے جو جنت دکھائی گئی تو میں نے اکثر اس میں عورتوں کو پایا. جہنم جب دکھائی گئی تو زیادہ تر اس میں عورتیں ملی. فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ مجھے دکھایا گیا ہے تمہیں اکثر جہنم. یہ تو جہنم دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں ملی, حضور نے دیکھا ان کو. اور جب جنت دکھائی گئی تو اس میں زیادہ فقراء ملے, غریب. یہ بھی سمجھ لینا, یہاں مالدار جتنی چاہے ڈینگ مارنا ہے مار لے, لیکن کہا جب جنت کو میں نے جھانک کے دیکھا تو زیادہ تر اس میں غریب ملے. مالدار بھی ملے لیکن اکثریت غریبوں کی تھی. تو فرمایا کہ مجھے جو دکھایا گیا تمہیں زیادہ جہنم, تو تم لوگ صدقہ کرو. اب کچھ لوگ کہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو ہم کیا صدقہ کریں. فرمایا ایک کھجور تو ہے, کوئی جان بچانا چاہے نہیں بچے گی. اور کیوں جان بچائے, جہنم سے بچانا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچو بھلے کھجور کے ایک ٹکڑے سے. ایک کھجور ہے تو آدھا صدقہ کر دو, آدھا تم کھا لو. صدقہ کرو. اور یہ صدقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے رمضان کا انتظار کرو. اگر رمضان ہی کا انتظار ہوتا تو ٹھیک ہے, عید الفطر میں ہو جاتا جو کچھ وہاں تک. یہ عید اضحیٰ کی بھی بات کرتے ہیں. یہ صدقہ ہونا ہی چاہیے, برابر ہوتے رہنا چاہیے. یہ اور بات ہے جب رمضان آئے تو پھر یہ صدقے کو زیادہ بڑھا دو, اس لیے کہ اب ثواب بہت بڑھا دیا گیا. رمضان میں صدقہ زیادہ ہو یہ الگ بات ہے, لیکن ہر زمانے میں ہر صبح و شام میں صدقہ کرو. اس لیے کہ صدقہ کر کے ہی آدمی آگ سے بچ پائے گا. صدقہ آگ سے بچاتا ہے. اگر صدقہ اس لائق ہے کہ آگ سے بچا لے جہنم کی, تو دنیا کی کون سی آگ ایسی ہے کہ آپ کو جلا ڈالے؟ کون سی دنیا کی آگ ہے؟ روکا گیا ہے صدقہ. یہ سب مصیبتیں اسی لیے. عارف رومی نے تو لکھا ہے کہ مصیبت پہلے مال پر آتی ہے, اگر مال آدمی ہوشیاری کر کے بچا لیتا ہے تو پھر جان پہ آ جاتی ہے, پھر وہ صدقہ خیرات شروع کر دیتا. جب تک جان پہ نہیں بنتی جلدی سے صدقہ نہیں کرتا. تو پہلے خطاب میں پہلے ہی فرمایا کہ اے عورتوں, اے گروہ نساء, اے مجمع خواتین, تم لوگ صدقہ کرو. اس لیے کہ مجھے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دکھایا گیا, پہلے ہی سے دکھا دیا قدرت. فقلنا, تو انہوں نے عرض کیا, یعنی عورتوں نے, وہ بما یا رسول اللہ,
حضور ایسا کیوں ہوگا کہ ہم لوگ زیادہ تر جہنم میں جائیں گے؟ یعنی دوران واز ہی پوچھ لیا کسی خاتون نے کہ حضور ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا قال تکسرن اللان، یہاں عورتوں کی دو بڑی کمزوریوں کی طرف حضور نے اشارہ کیا. کہا ایک وجہ تو اس کی یہ ہے جو تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم بات بات میں لعنت کرتی ہو، لعنت ہو اس کے اوپر، لعنت ہو فلاں کے اوپر، لعنت ہو ایسے گھرانے پر، بات بات میں تکیہ کلام ہے. ایک تو یہ کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس لعنت کی جگہ پر تم رحمت بھیجتی، کہ رحمت ہو اس گھر والوں پر، رحمت ہو اس کے اوپر، اللہ جو ہے رحمت کے دروازے ان پر کھلے. کہا ایک تو تم کثرت سے لعنت. اہل تشیع کے یہاں بھی لعنت کا چلن بہت ہے. ہمارے یہاں کہا گیا کسی معین آدمی پر لعنت مت کرو. ممکن ہے کل اللہ اسے توفیق دے دے. ایمان و اسلام، زندگی بھر ابو سفیان اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، آخر میں مسلمان ہو گئے. آپ کو کسی کا حال معلوم تو ہے نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. تو کسی معین آدمی پر لعنت مت کرو، کسی معین قبیلے پر لعنت مت کرو، کسی خاص آدمی پر لعنت مت کرو، جب تک اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے. لعنت مت. اس لیے کہ لعنت جو ہے اس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے الگ تھلگ کر دینا. لعنت مت. اگر لعنت اس پر نہ پڑی تو تمہارے اوپر لوٹ کے آئے گی. لعنت مت. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کفر پر اللہ کی لعنت، یوں کہہ سکتے ہو، لیکن خاص کسی آدمی کو مت کہو. ممکن ہے کل اس سے توفیق ملے اسلام قبول کر. تو کہا ایک کمزوری تو تمہاری یہ ہے کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، کہ لعنت ہو اس گھر کے اوپر، لعنت ہو اس خاندان پر. یہ سب چھوڑو. دوسری کمزوری تکسرن اللعن، وتکفرن العشیر، اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. دوسری کمزوری تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو. اگر شوہر تمہیں اپنے انعام اور احسان سے خوب مالا مال بھی کر دے اور کہیں وہ چوک جائے، بھول ہو جائے، تو فوراً تم ہاتھ جھٹک کے کہنے لگتی ہو کہ برا ہو، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کوئی اچھا دن ہم نے دیکھا ہی نہیں. ما رأیت خیرا قط.
یہ ناشکری ہے۔ حالانکہ جس ہاتھ سے سینکڑوں لقمے آپ نے انعام کے حاصل کیے ہیں، تو اگر کوئی ایک لقمہ کڑوا بھی ہے تو اس کو کھا جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہ آج جھٹک اس گھر میں تو ہم نے کوئی بھلائی دیکھی ہے، نہ جو اس گھر میں ہم نے اس میں تو کوئی بھلائی دیکھی۔ اکبر الہ آبادی کو بھی بیچارے کو کہنا ہی پڑا، وہ کہتا ہے کہ اکبر ڈرا نہیں کبھی دشمن کی فوج سے، لیکن بیچارہ ڈر گیا بیوی کی نوج سے۔ کہ ہم دشمنوں کی یلغار سے کبھی بھی خائف نہیں ہوئے، کبھی ڈرے نہیں ہیں، لیکن یہ عورتیں جو کہتی ہیں نوج ہو اس گھر میں، ہم نے تو کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کہا اس سے تو میں ڈر گیا۔ یہ دوسری کمزوری حضور نے بتائی عورتوں، یہ حضور کا واعظ ہے، وہ واعظ ہوتا تھا، اب دل کا بہلاوا چل رہا ہے، دل بہل جانا چاہیے۔ یہ واعظ ڈرامہ نہیں ہے کہ آپ ڈرامائی رنگ پیدا کرو، خوف و خشیت ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، راستہ ملنا چاہیے، کمزوریوں پر اشارہ کرنا چاہیے کہ یہ کمزوری تمہارے اندر، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اب وہ رنگ اختیار کے یہ واضح ہے کہ ڈرامہ ہے، یہ دل کا بہلاوا ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، یہ واضح ہے۔ دو کمزوریوں کی طرف اشارہ فرما، تکفرن الشیء۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکم۔ میں نے نہیں دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا جو اپنے عقل میں بھی ناقص ہو، اپنے دین میں بھی ناقص ہو، اور ایک عقل مند و ہوشیار مرد کو اڑا لے جائے تم سے زیادہ کوئی، یعنی باوجود اس کے کہ تم اپنے دین میں بھی ناقص ہو اے عورتوں، اپنی عقل میں بھی ناقص ہو اے عورتوں، لیکن ایک مرد ہوشیار کو عقل کو اڑا لے جانے میں تم سے بڑھ کے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اچھے اچھے عقل والوں کی عقل پھیر ڈالتی ہیں، اس لیے آتے ہی وہ ماں باپ سے جدا ہونے کی سوچ لیتا ہے۔ انا للہ و انا یہاں پھر حضور نے ان کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا کہ تم عقل میں بھی ناقص ہو، ناقصات عقل، ناقصات دی، تمہارا دین بھی ناقص۔ پھر عورتیں بول پڑیں قلنا، انہوں نے عرض کیا وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ ہمارے عقل کا کیا نقصان ہے اور ہمارے دین کا کیا نقصان ہے؟ پوچھا انہوں نے، یعنی یہ بات سوال و جواب کے انداز میں چل رہا ہے، یہ نہیں کہ ایک طرفہ طور پر جو ہم کو کہنا ہے کہہ کے اٹھ گئے، ان کو بولنے کا حق ہی نہیں دیا، نہیں، بول پڑی وہ، کہا حضور ہمارے عقل کا کیا نقصان ہے اور ہمارے دین کا کیا نقصان ہے؟
ذرا حضور کا کرم دیکھ کے، ورنہ ڈانٹ دیتے چپ رہو جی کیا بیٹھی ہو. یہاں تو اگر کوئی پوچھ بھی لے تو اسے زور سے ڈانٹے کہ بیچاری کبھی بھی سانس نہیں لیتی. جب انہوں نے کہا حضور ہمارے دین کا کیا نقصان ہے اور ہماری عقلوں کا کیا نقصان ہے، پوچھا انہوں نے. اب حضور کا کرم دیکھیے. قال الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کی آدھی نہیں ہے؟ گواہی کے لیے 2 مرد چاہیے کم از کم، لیکن 2 مرد نہ ملیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، تو گویا عورت کی گواہی جو ہے مرد کی گواہی کی آدھی ہوئی. تمہاری گواہی بھی آدھی ہے. کہا ایسا نہیں ہے، یہ کتاب کا فیصلہ چل رہا ہے. کتاب کہہ رہی کتنی سمجھدار عورت کیوں نہ ہو، نقص تو ہے اس کی عقل میں. جب تو قدرت نے رکھا، جس نے پیدا کیا اس نے رکھا، ان کی گواہی آدھی ہی ہے. کہا ہاں حضور ایسا ہے تو. کہا یہ تمہاری عقلوں کا نقصان. 2 مرد کی گواہی کی جگہ پر 1 مرد اور 2 عورتیں چاہیے. 2 عورتیں اس لیے رکھیں، ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. یہ اکثر کہتی ہم تو بھول گئے. آپ کوئی بھی چیز کہا ہم تو بھول گئے. یہ کون سی بھولنے کی دوا آپ نے کھا لی ہے کہ آپ سب بھول ہی جاتے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا. ایسی دوا بھی بازار میں ملتی ہے کیا؟ یا ایسی خوراک آپ کھا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے. ذمہ دارانہ کام چاہیے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہی ہے. یہ کمزوری ہے، یہ بہت بھولتی ہیں. تو کہا ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے کہ دیکھو ایسا نہیں ایسا ہے. اس لیے 1 مرد اور 2 عورتیں. فرمایا یہ تمہاری عقلوں کا نقصان ہے. قلنا بلا، عرض کیا ہاں حضور کیوں نہیں ایسا ہی ہے جیسا آپ فرمان. قال فذاک من نقصان عقلها، کہا یہ عورت کی عقل کا نقصان ہے. قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہا جب عورت حائضہ ہوتی ہے، اپنے حیض کے دنوں میں ہوتی ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور روزہ نہیں رکھتی. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے، نماز کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے اور دنوں. لیکن نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے، نہ قرآن شریف چھو سکتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے کچھ مخصوص ایام ایسے بھی ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں؟ کہا ہاں حضور ہیں ایسے دن ہمارے. کہا یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. تم چاہو بھی کہ روز نماز پڑھو تو نہیں پڑھ سکتی ہو، تم چاہو بھی کہ ہمیشہ روزہ رکھو نہیں رکھ سکتی ہو. یہ تمہارے دین کا نقصان. حالانکہ قدرت کی طرف سے اس میں عورت کی کوئی کمزوری نہیں، لیکن ہے تو یہ کمزوری ہے.
اب لوگ برابر کرنے چلے ہیں، کیسے برابر کر لیں گے؟ حقوق برابر کے ہیں دونوں کے، یہ دو صنف ہیں، دو چیز الگ الگ ہیں۔ آپ 5 انگلی برابر نہیں کر سکتے، ایسے کہاں کر سکتے؟ ہاں حقوق برابر کے ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کو، اسی طرح عورتوں کے مردوں کو، حقوق میں برابری، ایسے برابری نہیں۔ ایک کو اللہ نے گھر کا نظم و ضبط کہا کہ ٹھیک کرو، اور ایک کو حکم دیا کہ تم باہر کا نظم کرو۔ ایک وزیر داخلہ ہے، ایک وزیر خارجہ ہے، اب دوسرے سب کو وزیر خارجہ ہی بنا دو، داخلہ کیا؟ جب سے عورتوں کو باہر نکلا گھر ویران ہو گیا، یہ بھی کام پہ چلے گئے، وہ بھی کام پہ چلی گئی، یہ بھی تھکے ہارے آئے کام کاج کر کے، وہ بھی کہا بھی کیا کر، کہا ہوٹل سے منگا کے کھا لو۔ زیادہ تر ایسے ہی چلتا ہے۔ اس پر بھی اکبر الہ آبادی نے کہا بڑے مزے سے، ہوئی اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ یہ سب ہے۔ ایک مرد لاکھ جتن کرے گھر کا نظم ضبط صحیح نہیں کر سکتا، وہ عورت ہی کر سکتی۔ قدرت نے اس کے اندر وہ ملکہ رکھا ہے، ایک عورت جو گھر کا نظم ضبط درست کر، مرد ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور باہر کا کام عورت لاکھ جتن کرے وہ نہیں کر سکتی، مرد ہی درست کرے۔ کسی کو اللہ نے گھر کے لیے پیدا کیا، کسی کو باہر، دونوں باہر کے ہیں تو گھر کا کون ہوا؟ ہاں حضور ایسا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، ایسا تو ہے کہ ہم نماز بھی پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے، ایسا تو ہے۔ کہا یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ جب حضور یہ واز ختم کر چکے تو جانتے ہو اس کا اثر کیا ہوا؟ کتنی کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ کہ بھلے یہ دین میں اور عقل میں کمزور ہوں، لیکن ایک عقل مند آدمی کو عقل اڑانے میں ان کو یہ دے طولہ حاصل ہے، اچھے اچھے آدمی کے دماغ ہی پھیر دیتی ہیں۔ اور یہی تو تانا دیا تھا مصر کی عورتوں نے، یہ امرات عزیز جو ہے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائی، کیا یہ کیسی عورت ہے؟ ہم تو ہوتے تو ایک ہی چلتن میں ادھر سے ادھر کر دیتے۔ جی صاحب، اسی لیے اس نے دعوت کی، اچھا آؤ اپنا ہنر تم بھی دکھا دو۔ سب لوگ اتنے بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں جو حسن و جمال میں اپنا جیسا نہیں سمجھتی تھی کسی کو، سب کو بلا لیا، دعوت کیا، اور بڑی منت و سماجت کی یوسف علیہ السلام سے کہ ذرا یہ مجمع خواتین میں اوپر سے ایک مرتبہ آپ نقاب اٹھا کے گزر جائیں۔ کہا ٹھیک ہے گزر جاؤں گا، گزر جانے میں کوئی ایسی بات نہیں، گزر جاؤں گا۔ جیسے ہی جمال یوسفی بے نقاب ہوا، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی،
یہ بھی ان کا چلتر ہی تھا، فریب، لیکن نگاہ یوسفی کسی کی طرف متوجہ نہیں، کسی کی طرف متوجہ نہیں، بس آپ کو گزرنا تھا، گزر گئے۔ جب کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا تو کہنے لگی، پھر تعریف کرنے لگی، فلما رأینہ، جب جمال یوسفی بے نقاب ہوا، دیکھا اس کو، رأینہ اکبرنہ، تو یوسف کی بڑائی بولنے لگے۔ معلوم ہوا آدمی پیسے سے بڑا نہیں، پیسے سے بڑا بنیا ہوتا ہے۔ آج حکومت بنیا کی ہے، بڑے لوگوں کی نہیں، خرید فروخت، ہارس ٹریڈنگ، بنیا لوگوں کی حکومت ہے۔ بڑے پیسہ زیادہ ہوا بنیا ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا، بڑا کردار سے ہوتا ہے۔ فلما رأینہ، تو جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، بڑا ہی بولنا، اکبر نہ ہو، وقطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیمو کی جگہ پہ انگلی کاٹ ڈالی۔ اس نے لیمو دیا تھا، چھری دیے تھے کہ جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا اس لیمو کو۔ تو یہ بھی ان کا ہنر ہی تھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، کیونکہ نگاہ تو یوسف کی طرف تھی۔ وَقُلْنَا، اور بول اٹھیں، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ یوسف کو دیکھ کے عورتیں کہہ رہی یہ بشر نہیں ہے، اور وہابیوں کو بڑی دھن ہے کہ حضور صرف بشر ہی ہے۔ دیکھو ذرا ان کی دھن تو دیکھو، یہ ان عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی دھن بھی دیکھنے جیسی ہے کہ کس دھن میں مست ہیں خارجی لوگ، وہابی لوگ۔ ما ھذا بشرا، یہ پیکریں بشر میں ہیں لیکن بشر نہیں ہے۔ اگر بشر ہوتا تو ہم اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں بشر۔ ہمارے نبی کو دیکھتی تو خدا جانے کیا کہتی۔ ہمارے نبی کو دیکھتی تو خدا جانے۔ ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک، تو کوئی معزز فرشتہ۔ ان کو ضد ہے کہ بس ہمارے جیسے، ہمیں تم بشر ہو، بشر کی شکل میں ہو تو بشریت تمہارے اندر ہی نہیں ہے، حیوانیت ہے تمہارے اندر، درندگی ہے، کروالٹی ہے، تشدد ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، آپ انسان نہیں ہو، درندے ہو۔ کس نے آپ کو انسان کہہ دیا؟ یہ دین سکھانے نکلے ہیں، رات دن غلامی امریکہ کی اور نعرہ توحید کا ہوا۔ آپ کے نعرے میں اور آپ کے دھارے میں کوئی میل نہیں، نعرہ کچھ اور دھارا آپ کو کچھ اور۔ تو جانتے ہو حضور کے وعظ کا کیا اثر ہوا عورتوں پر؟ پھر عورتیں جو جھک پڑی ہیں صدقہ دینے پر، وہ بھی عید کے دن ہے، یہ جوش و خروش دیکھنے کا ہے۔ یہاں دکھایا تو جتنے زیورات وہ پہنے ہوئی تھے اتار اتار کے سب بلال کی جھولی میں ڈالنے لگے۔ حضرت بلال جمع کوئی پرواہ نہیں کی اپنے سب زیورات، اس لیے کہ حضور کہیں کہ صدقہ دو اور جہنم کی آگ سے بچ، کون نہیں بچے گا؟ اللہ زیادہ سے زیادہ
صدقہ کرنے کی توفیق ہم تمام کو دے، ہر صبح و شام دینے کی توفیق کر، خاص طور سے ہماری خواتین کو بھی۔ عید بقرعید کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، اللہ ہم تمام کو ہمارے دین کی صحیح اور سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج دینی سمجھ بوجھ ہمارے پاس نہیں رہے، اور دنیاوی سمجھ بوجھ سے بھی ہم آ رہی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہمارے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں ٹھیک سے پتہ نہیں ہے۔ آج ہم دین میں بھی بہت پیچھے ہیں، اور دنیا کے جو معاملے ہیں جسے آپ سیاست کہتے ہیں اس میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ سیاست دین ہی کا ایک حصہ ہے، صاف ستھری سیاست وہ دین کا حصہ ہے، لیکن جہاں گندی اور گٹر سیاست وہ دین میں نہیں داخل۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں ہمارے لیے کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کتاب و سنت میں کس طرح سے ہمارے حوالے دین کیا گیا۔ کتاب 2 بار سن چکے ہو، اللہ کی کتاب، اب حدیث پاک آپ سننے بیٹھے ہو، خدا کرے کہ کتاب کی بھی سمجھ بوجھ آئے، حدیث پاک کی بھی سمجھ بوجھ آئے، خدا کرے ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، خدا کرے ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے، اسی پر دن گزارتے ہوئے، اسی پر صبح و شام گزارتے ہوئے اللہ سے جا کے ملیں، اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔